السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ کے سامنے سلطان زمین پہ پڑے ہوتے ہیں۔ زگنوس پاشا میرے سلطان کہتے ہوئے سلطان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں محمد ایسا مت کرو، ابھی وقت نہیں آیا۔ اسحاق بھی تیزی سے سلطان کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے میرے سلطان اپنی آنکھیں کھولیں۔ ساروجہ بھاگتا ہوا مومن علی کے پاس جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے مجھے چھوڑ کر مت جائیں استاد، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ مومن علی شدید زخمی ہوتے ہیں۔ جاندارلی سمیت سب لوگ سلطان کے پاس آتے ہیں۔ اس لیے میں سلطان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو وہ سب ایک دم سے کہتے ہیں آنکھیں کھولیں سلطان، آنکھیں کھولیں۔ سلطان کی آنکھ ایک سرسبز و شاداب میدان میں کھلتی ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے میں سلطان کو سامنے احمد دکھائی دیتا ہے۔ احمد ان سے کہتا ہے ہمارے دوبارہ ملنے کا وقت آ گیا ہے بھائی۔ ادھر سب لوگ سلطان کو جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ابھی نہیں سلطان، ابھی نہیں، ابھی فتح کرنے کے لیے قسطنطنیہ باقی ہے، ہماری جان آپ پر قربان، ہم مل کر اسے فتح کریں گے۔ خواب میں احمد کہتا ہے میرے پیچھے چلیں بھائی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے لگتا ہے تو سلطان اس سے کہتے ہیں تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو بھائی؟ جواب میں احمد کہتا ہے حق باری تعالیٰ کے حضور، میرے ساتھ چلیں، آ جائیں بھائی آ جائیں۔ ادھر دوغان بھی سپاہیوں کے ساتھ بھاگتا بھاگتا وہاں پہنچتا ہے اور سب پریشانی کے عالم میں مسلسل سلطان سلطان پکار رہے ہوتے ہیں۔ ادھر احمد کہتا ہے مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا بھائی، آئیے پھر سے ایک ہو جاتے ہیں۔ سلطان کچھ قدم آگے ہی بڑھتے ہیں کہ ان پہ سایہ چھا جاتا ہے اور واپس پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو آیا صوفیہ دکھائی دیتی ہے، جسے دیکھ کر سلطان احمد سے کہتے ہیں میرے بھائی ابھی نہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی احمد ایک تیز روشنی میں چلا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان کی آنکھ ایک جھٹکے میں کھل جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ قریب ہی میں مومن علی ساروجہ سے کہتے ہیں ساروجہ یہ میرا اختتام ہے تو ساروجہ کہتا ہے استاد ایسا نہ کہیں، برائے مہربانی اٹھیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا۔ مگر مومن علی کہتے ہیں میں نے تمہیں جو سکھایا ہے اسے کبھی مت بھولنا۔ ساروجہ روتے ہوئے کہتا ہے میں آپ کے بغیر یہ نہیں کر سکتا۔ مومن علی کہتے ہیں تم کر لو گے ساروجہ، کر لو گے، تمہیں یہ کرنا ہوگا، ہمارا وعدہ یاد رکھنا۔ یہ سن کر ساروجہ زمین پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے۔ سب سلطان کو سارا دے کر بٹھاتے ہیں۔ مومن علی کو دیکھ کر سلطان کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے اربان، تو اسحاق کہتا ہے سلطان معظم میں ابھی جاتا ہوں۔ جاندارلی قلندر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے تم نے ہماری اور ہمارے سلطان کی حفاظت کی، سلامت رہو۔ تو قلندر کہتا ہے ہماری عمر اللہ ہمارے سلطان کو لگا دے۔ اسحاق مومن علی کے پاس جاتا ہے اور ان کی حالت دیکھ کر بہت غمگین ہو جاتا ہے۔ پھر ایک کپڑے کے ساتھ پانی لگاتے ہوئے کہتا ہے استاد یہ آخری ملن کا وقت ہے، یہ اللہ کے حضور لوٹ جانے کا وقت ہے، کلمہ شہادت بولیں استاد بولیں۔ یہ کہتے ساتھ وہ پانی کے ذریعے ان کے ہونٹ گیلے کرتا ہے تو مومن علی کے منہ سے کلمہ شہادت جاری ہو جاتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ساتھ ہی مومن علی حق کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ساروجہ چلا اٹھتا ہے استاد یہ میری وجہ سے ہوا ہے، میری وجہ سے ہوا ہے۔ سلطان سمیت سب کی آنکھیں بھر آتی ہیں۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ ماریا سے کہتا ہے میں تمہارے جواب کا انتظار کر رہا ہوں ماریا، کارڈینل کو کس نے مارا؟ تو ماریا کہتی ہے یہ سب میرا قصور ہے۔ شہنشاہ پوچھتا ہے یہ تم نے کیا؟ تو ماریا کہتی ہے نہیں جناب یہ میں نے نہیں کیا، لیکن میں جانتی ہوں کہ یہ کس نے کیا، مرسس اور اس کے آدمیوں نے۔ یہ وہی تھے جنہوں نے گرجا گھر میں ہنگامہ کیا، تب تو نطرس نے انہیں روک دیا۔ شہنشاہ کہتا ہے انہوں نے جیسے ہی نطرس سے چھٹکارا حاصل کیا کارڈینل کو مار دیا، کیا ایسا ہی ہے؟ تو ماریا کہتی ہے انہوں نے افراتفری پھیلا کر کارڈینل کو خفیہ جگہ پر اپنی جال میں پھنسایا اور اس کے بعد انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے روک نہیں سکی۔ ادھر سلطان اپنے خیمے میں موجود ہوتے ہیں اور خود سے کہتے ہیں تم نے ساری کوششیں ضائع کر دی، تم نے لوگوں کی محنت اور آنسوں کو ضائع کر دیا، تم یہ نہیں دیکھ سکی کہ سامنے کیا ہے، تم نہیں جان پائے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ اب تمہیں اپنے دھڑکتے ہوئے زخمی دل کے ساتھ جینا ہوگا محمد۔ یہ تم نے کیا کر دیا محمد، کیا کر دیا؟ اس لیے میں سپاہی وہاں پہ آتا ہے تو سلطان غصے سے کہتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ کوئی بھی اندر مت آئے؟ جواباً سپاہی کہتا ہے حضرت شمس الدین تشریف لائے ہیں۔ اس لیے میں شیخ وہاں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہر درد اپنی جڑیں پکڑ لیتا ہے، ہر مرہم اپنی جگہ پہ جا لگتا ہے، پانی کثرت میں ہے تو یہ ایک مرہم بن جاتا ہے، پہلے یہ دل میں بہتا ہے پھر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ تو سلطان کہتے ہیں میرے شیخ یہ سفر مختلف ہے۔ جواباً شیخ کہتے ہیں ہر زخم تازہ ہے، یہ زخم نہ پہلے جیسے ہیں اور نہ آنے والوں جیسے، آدمی اپنے زخموں سے پہچانا جاتا ہے، یہ زخم آدمی کے بولنے سے پہلے اس کی آپ بیتی سنا دیتے ہیں۔ سلطان پوچھتے ہیں اور میرے زخم کیا کہتے ہیں، کیا آپ انہیں سن سکتے ہیں؟ اس پر شیخ کہتے ہیں دوسروں کو موقع نہ دیں، کبھی موقع مت دیں، آپ کے چہرے کے زخم، آپ کا دل، آپ کا چلنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کبھی ہار نہیں مانتے۔ سلطان مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں تو شیخ مزید کہتے ہیں محمد کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، وہ کبھی نہیں رکتا۔ زخم یہ کہتے ہیں خون بہایا جا سکتا ہے، بازو کٹ سکتا ہے، لیکن اس پر کبھی سمجھوتا مت کریں جس چیز پر آپ یقین رکھتے ہیں۔
زخم کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ ڈہلوانوں اور اونچے پہاڑوں کو عبور کرتے رہیں۔ کیا کہتے ہیں میرے سلطان؟ کیا یہ راستہ فتح پر ختم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے سلطان؟ یہ سنتے ساتھ ہی سلطان سر اٹھا لیتے ہیں۔ قسطنطنیہ میں اینا دو سپاہیوں کے ساتھ نادیہ کے پاس جاتی ہے اور نادیہ سے کہتی ہے میں تم سے لگائے ہوئے بہتان کا حساب لینے آئی ہوں۔ تو نادیہ کہتی ہے کس پر لگائے گئے الزام؟ جواب اینا کہتی ہے میرے بابا پہ۔ نادیہ کہتی ہے تمہیں لگتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا وہ بہتان تھا؟ اس پر اینا کہتی ہے تم اب بھی جھوٹ بول رہی ہو، اور یہ کیسے کر سکتی ہو؟ تم کسی ایسے شخص کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو جس نے تم پر اتنے احسان کیے ہوں؟ نادیہ پوچھتی ہے کون سے احسان؟ اینا کے اشارے پر بازنطینی سپاہی اس کے ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ نادیہ مزید کہتی ہے تمہارے بابا جتنوں کو میں اب تک جانتی ہوں ان سب میں بدترین شیطان ہیں۔ تو اینا کہتی ہے تم جو اس کمرے میں رہ رہی ہو اور سانس لے رہی ہو یہ ان کی وجہ سے ہے۔ نادیہ کہتی ہے کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ تمہیں جو کچھ ملا یہ مفت میں مل گیا؟ نوترس نے میرے بابا میناتو کا خون چوس کر یہ سب کچھ حاصل کیا ہے۔ اینا کہتی ہے میرے بابا اس شہر کے عظیم ڈیوک ہیں اور جو بھی کرتے ہیں اس شہر کے لیے کرتے ہیں، وہ میناتو کی طرح اپنے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔ یہ کہتے ساتھ وہ نادیہ کو ایک زوردار تھپڑ رسید کرتی ہے اور مزید کہتی ہے اگر تمہارا جھوٹ شہنشاہ کے کان تک پہنچ گیا اور میرے بابا کے ساتھ کچھ ہوا تو تم میرے ہاتھوں مرو گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی اینا سپاہی کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں دوسرا سپاہی آ کر کہتا ہے محترمہ نادیہ جستنیانی شہنشاہ کے حضور آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر طبیب قلندر کا علاج کرنے کے بعد چلا جاتا ہے اور جاندارلی قلندر سے کہتا ہے تو تم کہہ رہے ہو کہ دوغان نہیں آیا؟ تو قلندر کہتا ہے وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے، دیکھو اس نے ہمیں یہاں کیسے پھینک دیا، ہم نہ اس کے سامنے جائیں گے اور نہ اس کے قریب جائیں گے۔ جاندارلی کہتا ہے کیا تم چاہتے ہو کہ یہ اسی طرح چلتا رہے؟ اس پر قلندر کہتا ہے بادشاہ کیا یہ میری مرضی پر منحصر ہے؟ دیکھیں تو ذرا ہمارا کوئی نام نہیں، کوئی شہرت نہیں اور نہ کوئی عہدہ ہے۔ جاندارلی اس کے ہاتھ میں بارود کا ٹکڑا رکھتے ہوئے کہتا ہے تمہارے جسم سے نکلا ہوا یہ بارودی ٹکڑا تمہارا رتبہ ہے۔ اگر کوئی تم سے عہدہ پوچھے تو تم کہنا کہ ہمارے سلطان کی جان میں نے بچائی تھی۔ دیکھو بھاگو گے تو مر جاؤ گے، اگر تم لڑو گے تو تم اپنا حق حاصل کر لو گے، یہ تمہارا مستقبل ہے، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ قسطنطنیہ میں شہنشاہ نوترس اور جستنیانی سے کہتا ہے کبھی کبھی ہم سب غلطیاں کر جاتے ہیں۔ کارڈینل کے مسئلے میں نے نوترس پر الزام لگایا لیکن سچ کچھ اور تھا، لیکن تم کہتے ہو کہ نوترس نے مجھے مارنے کی کوشش کی جستنیانی۔ تو جستنیانی کہتا ہے اس بار یہ صرف میرا احساس ہی نہیں ہے، میرے پاس ایک گواہ بھی ہے۔ اس لیے میں سپاہی نادیہ کو لے کر آتا ہے جس کو دیکھ کر نوترس جستنیانی سے کہتا ہے تمہیں اس کے علاوہ اور کون مل سکتا تھا؟ شہنشاہ نادیہ سے کہتا ہے سوال بہت آسان ہے نادیہ، کیا جستنیانی کے خلاف قتل کی کوشش میں نوترس کا ہاتھ ہے؟ جواب میں نادیہ کہتی ہے میرے بابا کو جستنیانی کو مارنے کا کہنے والا نوترس ہی ہے۔ یہ سن کر نوترس کہتا ہے تمام گناہوں کی جڑ عشق ہے، تم جس دن سے اس شہر میں آئی ہو تم کس قدر جستنیانی کو پسند کرتی ہو، ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جستنیانی مجھے یقین ہے کہ نادیہ نے تم تک پہنچنے کے لیے چند چھوٹے جھوٹوں کا سہارا لیا ہے، یہ بڑا جرم ہے مگر اس کی بے انتہا محبت کے احترام کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ان بہتانوں کو نظر انداز کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر شہنشاہ کہتا ہے نوترس ٹھیک کہہ رہا ہے جستنیانی، مجھے یقین ہے کہ وہ بہت سی عورتیں جو تمہارے دل تک پہنچنا چاہتی ہیں وہ اس طرح کے جھوٹے کھیلوں کا ہی سہارا لیتی ہیں۔ اب جب کہ ہم نے اپنے اندر کے اختلافات کو ختم کر دیا ہے تو آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔